کہ یہ معاہدہ محمد جو کہ اللہ کے رسول ہیں اس کو یہ لکھو، ھذا من محمد بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار مکہ نے کہا کہ جھگڑا ہی ہمارا آپ کو اس بات کے اوپر ہے، ہم تو آپ کو اللہ کے رسول ہی نہیں مانتے، آپ لکھ رہے ہیں کہ ھذا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جھگڑا ہی اس پر ہم آپ کو اللہ کا رسول کہاں مانتے؟ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو ہمارا آپ کا جھگڑا کیا ہے؟ وہ تو کہتے تھے نا کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، آپ نعوذ باللہ آپ کہاں سے اللہ کے رسول آ گئے؟ ان کا تو جھگڑا یہ تھا۔ آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہ یا علی امحو ھذا، مٹاؤ اسے، حالانکہ کہ آپ اللہ کے رسول نہیں تھے، کیا آپ نے انکار کر دیا تھا؟ لیکن وقتی جھگڑا نمٹانے کے لیے، وقتی ہنگامہ نمٹانے کے لیے آپ نے کہا کہ حضرت علی سے کہا کہ علی مٹائے اس کو، یہ جو کہہ رہے لکھ تو بس اتنا لکھ دو، ھذا من محمد، میرا نام لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا رسول اللہ میں نہیں مٹاؤں گا اس کو، میں کیسے مٹاؤں گا اس لفظ کو، میرا تو ایمان ہی اس کے اوپر۔ آپ نے پھر اپنے قلم سے، اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا۔ یہ کس لیے مٹایا؟ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے۔ جھگڑا اسلام کی نظر میں بدترین چیز ہے، لڑائیاں بدترین چیز ہے، بغض و عداوت بدترین چیز ہے۔ دوسری مثال، مدینہ طیبہ میں مروان بن الحکم گورنر تھے، حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کا زمانہ، تو مروان بن الحکم تابعی ہوا۔ وہ ایک مرتبہ گئے عید کی نماز کے لیے، حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ چل رہے، چونکہ نماز امیر المومنین پڑھاتے تھے، گورنر پڑھاتے تھے، تو حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ بیٹھ کر مروان بن الحکم نے نماز پڑھانی شروع کی۔ لیکن عید کی نماز میں آپ سب جانتے ہیں کہ نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ مروان نے یہ کام کیا کہ خطبہ پہلے دینا شروع کیا، نماز بعد میں اس نے کرنی چاہیے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ الخطبۃ قبل الصلاۃ، الصلاۃ قبل الخطبہ، الصلاۃ قبل الخطبہ، صلاۃ جو ہوگی خطبے سے، الصلاۃ قبل الخطبہ، نماز جو ہوگی خطبے سے پہلے ہوگی، اتنی بات ہے۔ مروان نے کہا کہ نہیں، نماز پہلے، خطبہ پہلے ہوگا، جیسے جمعے میں ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوگی۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اما ھذا فقد قضى ما علیہ، جن صاحب نے لقمہ دیا کہ نماز پہلے ہوگی خطبہ بعد میں ہوگا، اس نے اپنا فریضہ پورا کر دیا، اس کے آگے بات مت کرنا، کیونکہ اجتماع کس کا تھا؟ عید کا تھا، وہ بھی مدینہ طیبہ کا۔ اگر اس وقت انتشار پھیلتا تو پتہ نہیں کیا مسئلہ بن جانا تھا۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ اما ھذا فقد قضى ما علیہ، اس نے اپنی بات پوری کر دی، بس چپ ہو کے بیٹھ جائے۔ مطلب یہ تھا کہ نماز ٹھیک ہے عید کی ہے، لیکن جھگڑا اس سے بڑی چیز ہے، بس اب جھگڑا مت ڈالنا، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی تاکید ہے۔ عید کی نماز کے موقع پر نماز کا مسئلہ ہے، اگر امام سے غلطی ہو جائے، مجمع بڑا ہو یا جمعہ کا مجمع بہت بڑا ہو، ہزاروں آدمی ہو، حکم یہ ہے کہ اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے، ایسی غلطی جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، چونکہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کبھی کبھی مسجد آتے ہیں بھولے بٹ کے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا سجدہ سہو کس کو کہتے ہیں، ہوتا کیسے۔ تو حکم یہ ہے کہ یہاں سجدہ سہو کرو گے تو لوگوں میں انتشار پھیلے گا، لوگ ادھر ادھر باتیں کریں گے، لہذا عید کی نماز کے موقع کے اوپر سجدہ سہو نہیں کرو، بس چلتے رہو، صرف جھگڑے کو ختم کر دیں گے۔ بیت اللہ شریف، تیسری مثال، بیت اللہ شریف کتنی بڑی بات، مسلمانوں کا قبلہ، تمام انسانوں کے دلوں کی دھڑکن بیت اللہ، یعنی بیت اللہ کو تو غیر مسلم وہاں کے مشرکین مکہ بھی اپنا سب کچھ مانتے تھے۔ حتیم جب بنا اور قریش نے جب حتیم کی تعمیر شروع کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر بنانی شروع کی، تو آپ نے دیکھا کہ حتیم کی دیوار آدھی بنی ہوئی آدھی نہیں بنی ہوئی۔ طواف جو ہوتا ہے حتیم کے باہر باہر سے ہوتا ہے، اندر سے نہیں ہوتا۔
ان کے پاس کچھ پیسوں کی کمی پیش آ گئی، انہوں نے کہ اس کو بعد میں بنا لیں گے. اس دیوار کو، آدھی دیوار مکمل ہے، آدھی دیوار کو ایسے چھوڑ کے انہوں نے پورا کر دیا. تو ادھوری چھوڑ دی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس بیت اللہ کو میں ایسا ہی تعمیر کر دوں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے کہنے لگے کہ اگر تمہاری قوم کے لوگ نئے نئے مسلمان نہ ہوتے اور ان میں انتشار نہ پھیلتا تو میں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کو پورا کر دینا تھا. آپ سب یہ روایت میں آتا ہے آپ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کو اس لیے ادھورا چھوڑ دیا، حتیم کی دیواریں نہیں اٹھائیں کہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے پھر انتشار اختلاف ان کے درمیان میں شروع ہوگا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیے مسلمانوں کو انتشار سے بچانا، مسلمانوں کو آپس کے لڑائی جھگڑوں سے بچانا اور دوسروں کو نیچا دکھانا، اپنے آپ کو اوپر رکھنا، اس شریعت کی نگاہ میں یہ کتنی بڑی چیز ہے. جبکہ آج ہمارے ہاں ایک چیز ایسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اگر ہم اس کی پابندی کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے سے بہت بڑے بڑے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ اہلیت کا ہونا، نمبر 2 اخلاص کا ہونا، نمبر 3 قرآن اور سنت کے 2 ٹوک فیصلے نہ. ایک چیز ہمارے علماء لکھتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں انتہا پسندی سے بچو، جس کو عربی کی اصطلاح میں غلو کہتے ہیں. غلو کے معنی ہوتے ہیں انتہا پسند. ہر چیز میں انتہا پسندی سے بچو. انتہا پسندی کا مطلب یہ ہے کہ جس حد تک جانا قرآن اور سنت کا، شریعت کا تقاضا نہیں ہے، آپ اس حد تک چلے جائیں. غیر ضروری باتوں کے پیچھے لگ کر ضروری مسائل چھوڑ دیے. اس میں بہت بڑا کردار ہمارا معاشرتی ہے. ہم لوگ ایسے ایسے مضامین بعض چیزوں کے بارے میں لکھتے ہیں، ایسے ایسے جملے ہم بعض چیزوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ غیر ضروری چیزیں اہم بن جاتی ہیں، ضروری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. پورے معاشرے میں کفر پھیلا پڑا ہے، الحاد پھیلا پڑا ہے، بڑے بڑے وہ گناہ پھیلے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں، جن گناہوں کی وجہ سے آج معاشرہ طرح طرح کی تباہی بربادی کا شکار ہے. اس کے سدباب کی ہم فکر کرتے، ان چیزوں کے ہم معاملات کی فکر کرتے کہ ان چیزوں کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کریں. ان کو تو ہم نے ہاتھ ہی نہیں لگایا اور ان مسائل کے پیچھے ہم پڑ گئے پوری قوم کے، جن مسائل کا آخرت میں بھی شاید سوال نہ ہو. اور آخرت میں اگر سوال کیا، ہم سے اس کے بارے میں کوئی اعلان بھی نہیں ہوگا کہ اس میں حق کیا ہے باطل کیا. ہم ان مسائل کے پیچھے اپنی توانائیاں برباد کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے موضوع پر، میں اپنے موضوع پر بات کرتا ہوں کہ جو میرا موضوع ہے اس کی وجہ سے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اختلاف رائے، معاشرے میں اختلاف رائے کے آداب وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی توجہ ان چیزوں پہ رکھنی چاہیے، اپنے معاملات ان چیزوں پہ رکھنے چاہیے جو امت کی بنیادی ضرورتیں ہیں. غیر ضروری، لایانی اور ایسی چیزیں معاشرے کی جن کی معاشرے کو فی الوقت کوئی ضرورت نہیں ہے، آخرت میں اس کا سوال کوئی نہیں ہونا، ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اختلاف سے بچے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختلاف اور لڑائی جھگڑوں کے بارے میں کہا کہ ہی الحالقہ، یہ جھگڑے جو ہیں نا یہ انسان کے بالوں کو مونڈنے والے ہیں. پھر آپ نے فرمایا یہ بالوں کو نہیں، لا احلق الشعر ولا احلق الدین، یہ لا احلق الدین ولکن یحلق الشعر، یہ بالوں کو نہیں مونڈتے بلکہ دین کو مونڈ ڈالتے ہیں. لڑائی جھگڑے دین کو ختم کر دیتے ہیں. یہ جھگڑے یہ ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے ان اصولوں پر رہنا چاہیے اور ان اصولوں پر پابند رہنا چاہیے جس کی آج ہمارے معاشرے میں بہت ضرورت ہے. میں اپنے طلبہ کو جب اپنی کلاس ہوتی ہے حدیث کی ہو یا فقہ کی، میں اپنے طلبہ کو ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، ہم فقہ پڑھتے ہیں،
یا کوئی بھی دنیا کی ہم کوئی تھیوری پڑھتے ہیں، ہم مختلف نظریات پڑھتے ہیں، مختلف ہم دلائل پڑھتے ہیں، مختلف ائمہ کے دلائل پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کہیں ایک بات یہ نظر نہیں آتی پورے اسلاف کی تاریخ میں، ہمیں کہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ کسی نے اپنی رائے دینے کے بعد زبردستی اپنی رائے منوانے کی کوشش کی ہو، اور یا کسی نے دوسرے کی شان میں، دوسرے کی عزت کے بارے میں کوئی ادنا سا کوئی لفظ کہا۔ آج اس سے ہمارا معاشرہ خالی ہو گیا۔ ہم لوگ دوسرے کو پرتان کرنا، تشنیع کرنا، کسی نے کوئی اختلافی بات کر دی، ہماری رائے کے خلاف بات کر دی، بس ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ گویا کسی نے گالی دی۔ یہ ہمارے معاشرے کا قصور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت برا معاملہ کیا، اس نے میرے مقابلے میں بات کی ہے، یعنی مطلب یہ کہ میرے مقابلے میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ نظریہ، یہ طریقہ کار، یہ بالکل کسی قیمت کے اوپر ایک صحت مند معاشرے کا اصول نہیں۔ اسی لیے ڈائیلاگ کو ضرور فروغ دینا چاہیے، دلائل کے ساتھ بات اپنی پوری رکھنی چاہیے، دلائل کے ساتھ، نمبر 2 احترام کے ساتھ۔ دلائل اور احترام اور اہلیت اور اخلاص، یہ دو بنیادی عنصر ہیں اختلاف کے، اور ان اصولوں پر اگر آپ رہیں، آپ دیکھیے گا کہ معاشرے کے اندر لوگ اپنی بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور دوسرے کا احترام ہمارے معاشرے میں ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ جو آج کل پوری دنیا میں یہ طریقہ کار رائج ہے کہ جب ڈائیلاگ کو فروغ دیں، آپ ہر موضوع کے اوپر انٹرفیس پروگرام آج کل کیوں چل رہے ہیں؟ انٹرفیس پروگرام اسی لیے چل رہے ہیں کہ آپ کو دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ ہو، دوسروں کی بات برداشت کرنے کا حوصلہ ہو، لیکن ہم چھوڑ چکے اور انہوں نے اپنا لی۔ قرآن پاک کی آیت آتی ہے، یا قوم یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی بارگاہ میں، الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ اس کے مصداق سے ہم لوگوں کو بچائے، شکایت کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب بھی اے میرے رب، انہم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، نہ پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ مطلب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات عرض کروں۔ صبح کا اٹھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل، آپ کی تعلیمات ہمیشہ اس تاکید سے بھری پڑی ہے کہ آخر شب میں اٹھو، نماز فجر سے پہلے اٹھو، یہ اللہ سے مناجات کا وقت ہے، اور نماز چھوڑنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں، وہ تو فرض ہے۔ آپ اپنے کراچی شہر کو لے لیں، جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کیا عالم ہے، اس وقت آپ کے کوئی بازار نہیں کھلا ہوگا، جا کر دیکھ لیجیے گا۔ اگر کھلے ہوں گے تو چھوٹے موٹی دکانیں کھلی ہوں گی، بڑے بازار سے کوئی نہیں کھلا ہوگا، اور آئندہ 1-2 گھنٹے بعد بھی نہیں کھلنے ہوں گے، جبکہ دن آپ کا آدھے کے قریب جا چکا ہے۔ اور راتوں کو جا کر دیکھ لیں تو 12-1 بجے بھی آپ کو ہوٹل میں اسی طرح لوگ اتر رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی رات چڑھی ہے ابھی۔ حالانکہ تعلیمات کس کی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عمل کتنا ہے یہی حال اسلامی ملکوں کے اندر ہے۔ میں آپ کو صرف کراچی کی میں نے مثال دی تھی، ساری جگہ یہی ہے۔ آپ کسی شہر میں چلے جائیں، گاؤں دیہات کی بات نہیں کرتا، بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی اور اسلامی ملک میں چلے جائیں، لیکن آپ اگر کسی اور جگہ پر جائیں غیر مسلم ملکوں میں، تو ایک طبقہ جو نائٹ کلبوں کا رسیا ہوتا ہے، وہ بہت تھوڑے سے لوگوں کو جو نائٹ کلبوں میں جائیں گے، باقی آپ کو ساری دنیا بالکل سر شام بازار سنسان ہوگی۔ چھوٹی سی بات کیا ہے؟ بات کہنے کی یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں، ہم کہاں غلطی پر ہیں، ہم کس جگہ کے اوپر ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ان چیزوں نے، جن چیزوں کی طرف جو موضوع میرا ہے، اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج ہمارا معاشرہ انہی فروعی اختلافات کے اندر، عدم برداشت کے اندر، دوسروں کو معاف نہ کرنے کے اندر اتنا مبتلا ہو چکا ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے جھگڑے، خاندانی جھگڑے، مذہبی جھگڑے اور سوشل
اور معاشرتی جھگڑے ہمارے گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، ہمارے مساجد کے اندر پھیل چکے ہیں، اور اٹھا کر دیکھیں ان کے پیچھے آپ حقیقت کو دیکھیں، حقیقت آپ کو یہی نظر آئے گی جس کے اوپر میں نے آپ سے بات کی۔ ان اصولوں کی کمی ہے جو قرآن اور سنت کے اصول ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ہم اس کی پہل نہیں کرتے، ہم اس کے اوپر آغاز نہیں کرتے۔ میری آپ حضرات ماشاءاللہ اہل علم و دانش ہیں، آپ حضرات کا ایک اپنا حلقہ اثر ہے، آپ حضرات کی بات سنی جاتی ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں بتانے کی بھی ضرورت ہے، سکھانے کی بھی ضرورت ہے۔ ان موضوعات کے اوپر آج ہم لوگ اپنے لوگوں کو سکھاتے نہیں ہیں۔ جھگڑا ہمارے ہاں کا کلچر ہے، جھگڑے کے لوگ شوقین ہو چکے ہیں، اپنی بات منوانے کے لوگ شوقین ہیں، لیکن دلیل کے ساتھ بات کرنا، قرآن اور سنت کے مطابق سیرت کو اپنانا، اس چیز کو آج ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے بیانات کے اندر، اپنی تحریروں کے اندر جس کا جو حلقہ اثر ہے، ہمیں اس بات کو فروغ دینا چاہیے کہ اہلیت، قابلیت اور دلیل یہ قرآن اور سنت کی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 ساڑھے 900 سال عمر تھے، ان کو ان کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ آپ بیوقوف ہیں، آپ کے اندر قابلیت نہیں ہے، آپ کے اندر سمجھنا نہیں ہے۔ اب اللہ کا نبی جس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحیاں اترتی ہوں، اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو عقل نہیں ہے۔ اس کو قرآن کریم نے کہا کہ وہ یوں کہتے تھے، یا قومی لیس بی صفاح، وہ یوں نہیں کہتے تھے کہ تمہاری بات غلط ہے، ناراض ہو رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، سیدھی سی ایک بات کی، یا قومی لیس بی صفاح ولکن رسول من رب العالمین، اے میری قوم کے لوگوں، میں کوئی بیوقوف انسان نہیں، میں جو باتیں کرتا ہوں یہ کوئی حماقت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات تو میں کرتا ہوں اس لیے کہ میں رسول رب العالمین، اللہ کا بھیجا ہوا رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے تھے کہ آپ جو ہیں ہمیں قصے کہانیاں سناتے ہیں، اور قرآن جو ہے نعوذ باللہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی کہانیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نہیں، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو میں تم کو بتا رہا ہوں۔ وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے کو فروغ نہیں دیا، اپنی بات کہی اور پیچھے ہٹ گئے، پورا دین اسی طرح پھیلا۔ ورنہ جب کبھی بحث مباحثے کی نوبت آئی، آپ دیکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو مناظرہ بازی نہیں ملے گی، مناظرہ بازی نہیں ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں۔ اپنی بات کہی، سمجھائی، جس کو اپنی بات کہنی ہوئی اس نے اپنی بات دلیل سے بتائی۔ البتہ اتنی بات ہے، اپنی بات میں اثر پیدا کرنے کے، ہماری باتوں میں اثر بھی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم جب اپنی بات لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ بات مانتے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال کی خرابی ہوتی ہے۔ یہ بات علماء کرام نے لکھی ہے کہ بات میں اثر پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال اچھے ہیں اور خود انسان اس طریقہ کار کو اپنائے۔ آج ہمارے ہاں بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہر ماں باپ کی یہ شکایت ہے کہ بچے بات ہی نہیں سنتے۔ ماں یہ چاہتی ہے کہ بچہ بڑا نیک آدمی بن جائے، باپ چاہتا ہے کہ بچہ بڑا ایماندار انسان بن جائے، سچا آدمی ہو، بڑا نیک آدمی ہو۔ تو بھائی اپنے بچے کو نیک بنانے کے طریقے کیا ہیں؟ کیا زبانی باز سے بچہ نیک بن جائے گا؟ انسان ہمیشہ اثر قبول کرتا ہے عمل کا، زبان کا اثر بات کا آتا ہے۔ اگر کسی کو اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے، اپنے بچوں کو ایماندار بنانا ہے، اپنے بچوں کو سچا بنانا ہے، وہ پہلے کام یہ کرے کہ خود سچا بنے۔ اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے تو پہلے ماں باپ یہ کام کریں کہ خود نمازی بنے، اپنی زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑے۔ جو اچھا کام بچوں سے کروانا چاہتے ہیں وہ اچھا کام خود کریں۔ ایک عورت تھی، اس کے بچے جو ہیں آتے ہی کتاب اٹھاتے، اسکول سے آئے بچے کتابیں اٹھاتے، مطالعہ شروع کرتے، پڑھتے رہتے تھے۔ کوئی خاتون ان کے گھر پہ آئی، عورت آئی، انہوں نے کہا کہ بہن تمہارے بچے کیسے بچے ہیں جو اسکول سے آتے ہیں موبائلوں پہ لگتے نہیں، آئی پیڈ پہ لگتے نہیں،
اور یہ آتے ہی جناب پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتے ہیں. تم نے کیا کھل کے اپنے بچوں کو پلایا؟ کاش میرے بچے بھی ایسے ہو جائیں کہ وہ بھی موبائلوں سے آئی پیڈ. آج کل تو ہر گھر کا مسئلہ بچوں کا یہی ہے نا, ہر ایک کے گھر میں یہ مسئلہ ہے کہ جی بچے آئی پیڈ اور موبائلوں پر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. ماں باپ پریشان, اسکول کے اساتذہ پریشان. وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے بچوں کو کچھ نہیں سکھایا, میں نے بچوں کو کچھ نہیں کہا کہ تم آئی پیڈ سے نہ کھیلو, تم موبائلوں سے نہ کھیلو. میں خود یہ کام کرتی ہوں کہ اپنے گھر میں میں نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں, فارغ وقت میں بس میں کتابیں پڑھتی ہوں. تو بچے تو آپ کو معلوم ہے کہ ماں تو بچے کی کل کائنات ہے نا جی. ماں, پھر باپ, پھر اسکول کا ماحول, یہی بچے کی کل درسگاہیں, یہی بچوں کا کچھ ماحول ہے. تو اس نے کہا کہ میں خود یہ کام کرتی ہوں, بس پڑھتی ہوں. مجھ کو دیکھ کر میرے بچے بھی کتابیں اٹھانے لگ گئے. میں ان کے بھی ایسی ان کی عمر کے لحاظ سے کتابیں کرنے لا کے رکھ دی ہیں. وہ اسکول سے آتے ہیں, وہ بھی پھر اپنی کہانیوں کی کتابیں, اس طرح کی کتابیں مطالعہ کرتے ہیں. تو میرے گھر میں مطالعے کا ماحول ہے. تو بھائی ہمارے گھروں کا ماحول بعد میں اثر پیدا اس وقت ہوگا جب ہم خود کوئی بات, خود عمل اس کی اپنے مطابق ہم کرنے کی عادت ڈالیں. باتوں میں اثر پیدا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں. باتوں میں اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کے طور طریقے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوں. اس وقت انسان اٹکتی ہوئی زبان میں بھی بات کرے گا, بات اثر کرے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس سے بات کرنے کے لیے بھیجا؟ فرعون سے, جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی. بچوں کو قتل کرنا اس کا کھیل تھا. آپ نے واقعات پڑھے. موسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے کے لیے بھیجا, جاؤ بات کر کے آؤ فرعون سے, اللہ کی دعوت. اور اصول یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. قرآن پاک کی آیت آتی کہ فرعون سے جا کر نرم بات کر کے آنا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, لَيِّن بولتے نرم بات کو. فرعون سے جا کر نرم بات کر کے آنا. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ, شاید تو اس کو نصیحت کارگر ہو جائے, شاید کہ اللہ کے حکم سے وہ ڈر جائے. یہاں حضرات مفسرین نے لکھا کہ فرعون جیسا سرکش انسان شاید ہی کبھی تاریخ میں آتا ہو, اس کو بھی نرم بات کا حکم ہے. موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں حکم دیا کہ لڑائی جھگڑا کر کے آ جاؤ, اس سے اپنی بات منوا کے آؤ. نہیں, بات نرم کر کے آنا. سخت بات نہیں کرو, زبردستی مت کرو, اپنی بات تھوپو مت اس کو. بات پہنچا دو, اللہ کی ماننا نہ ماننا اس کا کام, بس اپنی بات پوری کرو. میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کی تو بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر معارف القرآن, انہوں نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ دعوت و تبلیغ کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ بات نرم کی جائے. فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو, جب آپ کسی سے بات کرنے جائیں, آپ یہ سمجھا کرو کہ آپ کا مخاطب فرعون سے بڑا سرکش نہیں ہو سکتا. آپ کا مخاطب فرعون سے بڑا سرکش تو نہیں ہے نا, کچھ بھی ہے لیکن فرعون سے بڑا نہیں ہو سکتا. اور ہم خود جو بات کرنے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے نہیں ہو سکتے. تو اتنا بڑا سرکش اور اتنے بڑے مسلم, ان مسلم کو حکم یہ ہے جو خود اللہ کے نبی ہیں اور خود اللہ نے کتاب ان پر نازل فرمائی, ان کو بھی حکم نرم بات کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس لیے یہ ہمارے معاشرے کا ایک اصول ہے, یہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم مسئلہ ہے. کسی انسان کو اس کا حق مل نہیں پا رہا, حق بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگ گیا کہ پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے. اس کی بنیاد یہ چند باتیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا اپنا وقت پورا ہو گیا.